ہزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور شاید ان کی مسز ہیں یا ان کی بہن ہیں یا کوئی ہے، بہرحال تو میں سن نہیں سکا صحیح طرح سے کہ کس کی تھی وہ مثال. اچھا، تو وہ کیس جو ہے پہلے یہ ہوتا، ترمیم ہوئی ہے اس میں، امینڈمنٹ آئی ہے کہ پہلے ادارے پہ کیس ہوتا تھا، وہ ٹھیک ہے، جنگ ڈان نوائے وقت کوئی ٹی وی چینل اس پہ ہوتا تھا. اب اس شخص پہ ہوگا جو اس مضمون کو لکھ رہا ہے، جو اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے. تو آدمی کیسے لکھے گا اس کی، چاہے وہ سچ ہی لکھ رہا ہو. ہاں. تو اسی لیے ہم نے بھی مشروط طور پر یہ بات رکھی ہے کہ ہمارے پروگرام جو چلیں گے اس میں اگر کوئی صحافی پر کیس بنتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی یہاں آئیں گی جو کہ میرے خیال سے آپ نے شاید بات کی تھی یہاں شکاگو میں کسی سے، وہ چلاتے ہیں ہم لوگ اس کو. ہاں چلیں اس کو. ہمارا سیاست تمہاری کے پروگرام میں گلوب ٹیکس کے گلوب کارپوریشن کے شعیب حسن صاحب، پریزیڈنٹ شعیب حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہماری آرگنائزیشن کو پاکستان میں کسی پروگرام کے تحت کسی صحافی کو کے اوپر اگر کوئی ادارہ کیس کرتا ہے تو اسے ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ مشروع. اور جو ابھی آپ سنیں گے صاحب نوائے وقت کے جو محمد یوسف صاحب ہیں سینئر صحافی، انہوں نے جو بات کہی تھی تو ہم نے اس پر کہا تھا کہ بار اڈلا کے وکیل سے ہم آپ کا کیس فائل کریں گے. اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے. اس میں شکاگو سے جناب شعیب حسن صاحب، شعیب حسن صاحب آپ نے ہم سے بات کی تھی کہ جو بھی کنٹریبیوشن اس میں آئے گا بار اڈلا کے لیے تو اس میں آپ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی بات کے، اپنی خوشی سے آپ اس میں شامل ہوئے. بالکل بالکل، جی جی. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا کہ آپ نے پہلے بھی ہم سے یہ بات کی تھی کہ ملک کے لیے کوئی ضرورت پڑتی ہے ہمیں تو آپ حاضر ہیں. تو اسی طرح سٹی سروس کے کامران صاحب بھی ہیں جن سے ابھی ہم بات کرتے ہیں. شعیب حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سامعین، آج ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان ہیں سٹی سروس سے وائس پریزیڈنٹ کامران خان صاحب. اسی طرح جیسے آپ نے شعیب حسن صاحب کا سنا، 4 ساتھی ہیں ہمارے لیکن ہم 2 کو لے سکیں گے آج. تو پاکستان میں اگر ہمارے آرگنائزیشن کے تحت چلنے والے کسی پروگرام میں کسی صحافی کے اوپر اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم نے سینئر صحافی تمام جو بھی ہیں ہم سے تعاون کر رہے ہیں ان سے ہم نے یقین دلایا ہے کہ جو ہمارے تحت مشروط ہے یہ پروگرام، جو ہمارے تحت اگر پروگرام چلنے والے میں اگر کسی کو کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم اس کو بار اڈلا سے اس کیس کو فائٹ کریں گے. تو اس میں ہمارے ساتھ شکاگو سے تعاون کیا ہے جناب کامران صاحب نے. کامران صاحب آپ میری بات ہے؟ جی بالکل. آپ صاحب کا بہت شکریہ. اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ملک کے لیے اور کمیونٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑی تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن اور کئی ساتھی ہیں جنہوں نے ہم سے یہ بات بتائی ہے کہ پرابلم اصل میں یہ آتی ہے کہ لوگ چندہ مانگنے چلے آتے ہیں یا کنٹینیوسلی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. لیکن ہم نے آپ سے بات کی ہے کہ یہ 1 ٹائم بیسس پر ہوگا اور جو بھی کیس ہوگا اس میں ہی ہمیں تعاون. ہمیں پوری دنیا سے کافی لوگوں کا تعاون حاصل ہے لیکن شکاگو سے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے 4 ساتھی ہیں جنہیں ہم 2 آج ہم نے لیے. تو سامعین ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کی جانب سے. کامران صاحب آپ اس بات پہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی نہیں. تھینک یو کامران صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تعاون کیا آرگنائزیشن سے. انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. یو ویلکم. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. خدا. اس کے اوپر آپ ایکسپلین کریں گے عزیز صاحب؟ ہاں، یہ اصل میں پوری دنیا سے آرگنائزیشن جو ہے نا، اس سے بڑی آفر جو ہے انگلینڈ سے ہے. ڈاکٹر شفقت رانا جو ہیں وہاں، انہوں نے کہا کہ مطلب کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی کافی ہوں. تو یہ تو ہمارے وہ ممبر ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور سینئر امریکن ایکسپریس کے اندر کام کرتے ہیں، وہ سینئر ریجنل جنرل مینیجر ہیں لندن میں. تو یہ آفر ان کی طرف سے بھی تھی کہ جو بھی کیس پہ خرچ آتا ہے وہ ہم نہیں، لیکن چونکہ آرگنائزیشن کا طریقہ کار بالکل ڈفرینٹ ہے
کہ ممبر سے وہ اس حد تک برڈن ڈالتے ہیں کہ اور پاکستان میں بھی جس بارٹلا سے بات ہوئی ہے جن صاحب سے تو وہ 5 لاکھ سے کم تو وہ لیتے نہیں. اچھا. لیکن انہوں نے ہم تو بہت ہی نیچے آ کر انہوں نے ہم سے بات کی ہے کہ اگر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے تو اپ ٹو اینڈ میں کروں گا. اچھا. ہاں بالکل. تو لیکن چونکہ ہم آرگنائزیشن جب مناسب سمجھے گی تو وہ پوری چیزیں ڈسکلوز کر دے گی, لیکن یہ پاکستان میں ہی کرے گی. صحیح. کیس پاکستان تو یہ سب جو ہے کیس کا سلسلہ کس بنیاد پہ کیس ہو سکتا ہے؟ یہ چونکہ پاکستان میں فرض کریں ہم کوئی پروگرام چلاتے ہیں اور کوئی صحافی ہم سے کہتا ہے کہ یہ فنڈ یہاں موجود تھا اور انہوں نے یہ یوٹیلائز نہیں کیا, یہ کوئی کھا گیا, یہ کسی ادارے پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ ادارہ کیس کر دیتا ہے اس صحافی کے اوپر. صحافی سے آپ کہتے ہیں کہ سچ بھی بولے تو سچ کہاں سے بولے, اس کا پروٹیکشن بھی نہیں دے رہا. آپ اصل میں معاشرہ چاہتا ہے کہ صحافی جھوٹ بولے, صحافی پلاٹ لے, صحافی بڑی گاڑیوں میں گھومے. جو بیچارے موٹر سائیکلوں پہ مر جاتے ہیں, ابھی آپ اگلے ہفتے سنیں گے کہ ان کے پاس وہ جو ڈیفیبریلیٹر نہیں تھا, ہاں جیکٹ بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. بالکل. تو یعنی اگر آپ پروٹیکشن ایکچولی مجھے یاد ہے جب میں وہاں جا رہا تھا چینلس کے اندر, وہاں پہ ایک بندہ گیا تھا کوریج کرنے کالج کے, اس کی کالج کے ایگزامس کی. فائرنگ بریک آؤٹ ہوئی, رینڈم شوٹنگ ہوئی, ان کے اوپر فائر کیا گیا کہ یہاں پہ کوریج نہیں کرو, اور نیکسٹ تھنگ یو نو کیمرہ مین واز ڈاؤن ود 2 bullet wounds in his chest. So anyhow, تو یہ وہ ہے کیسز تو کسی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کو پروٹیکشن دیں گے آپ, لیکن ہم ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے. ہم کیا, ہمارا تو اپنا چینل جو ہے, ہم یہ اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ نو پروفٹ بیسس پر چلاتے ہیں, تو اس دوسروں سے والنٹیئر. اور لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اتنے سارے لوگ, پیسہ مسئلہ نہیں ہے, اتنے سارے لوگ صحیح کام کرنے کے لیے تیار, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم یہ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ایک چندے کی بک لے جائیں گے ان کے پاس, تو لوگ پھر چڑھ جاتے ہیں. بے تحاشا لوگ ہیں جو کام جو اس طرح کرتے ہیں, جو چندے کی بک لے کے چلے جاتے ہیں, ان کے لیے. بالکل. Let's move forward because I think we're running out of time. We only have last 10 minutes left. Next we have an interview from غوث بخش مہر صاحب, جن کا تعلق PMLQ سے ہے. صوبہ سندھ کے صدر ہیں. یہ ایکسپلین کریں گے آپ؟ بس صوبہ سندھ کے صدر ہیں, اور یہ اپنے ایریا سے, شکارپور سے ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, اس سے میرا خیال ہے کبھی نہیں ہاری ہے. اوکے. ہر الیکشن جیتے ہیں, یہ 80s سے جیتتے چلے آ رہے ہیں. واو. اوکے, چلیں ان کی چلتے ہیں انٹرویو کی طرف. غوث بخش مہر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سامعین, ہمارے ساتھ لائن پہ پاکستان سے تشریف رکھتے ہیں ہمارے آج کے مہمان, جو کہ صدر ہیں صوبہ سندھ کے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم گروپ سے, اور ان کی فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ ہے. آئیے ان سے کرتے ہیں. خان صاحب, آپ کا فتوحات کا سفر 1977 سے شروع ہوا, کچھ بتائیں گے کہ اس کے بعد کون کون سے الیکشن میں آپ نے کامیابی حاصل کی؟ جی میں نے سب سے پہلے تو 77 میں الیکشن جیتا تھا. جی ماشاء اللہ. پھر 85 میں, پھر 88 میں, جی پھر 93 میں, پھر 93 کے بعد میں 97 میں نیشنل اسمبلی آیا, اور اس کے بعد پھر 2002 میں نیشنل اور کانسٹی دونوں سیٹوں پر میں جیتا ماشاء اللہ. پھر ابھی یہ 2008 میں آخری بھی الیکشن جیتا ہوں, اسمبلی میں بیٹھا ہوں ماشاء اللہ. اس کے علاوہ میں لوکل باڈیز کی 3 الیکشن لڑا, 79, 83, 87 میں ڈسٹرکٹ شکارپور کا, وہ بھی میں نے 3 سبھا جیتی ماشاء اللہ. سامعین, آج کے ہمارے اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری میں آج کے مہمان آپ نے سنا کہ فتوحات دین کا مقدر, قائد اعظم مسلم لیگ کے یہ 7 صوبے صدر کی خوش قسمتی کے, صوبہ سندھ کی خوش قسمتی کے ان جیسے صدر یہاں موجود ہیں. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں. اللہ کرے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ملک کی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جائیں. خان صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ آزاد ہے یا کہ صدر ہاؤس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے؟
لیکن جی یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صدر ہاؤس چلا رہا ہے یا پرائم منسٹر ہاؤس